السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد مدنیہ، یہ سورہ رعد ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 13ویں سورت ہے اور نازل ہونے کے لحاظ سے 96 نمبر پر ہے۔ اس کی 43 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ رعد کا معنی ہے بادل کی گرج اور کڑک۔ آگے اس کا انشاءاللہ ذکر سبق میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا منع کرنے سے گریز کیا گیا ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی یعنی قرآن مجید کی۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور یہ کتاب جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، یہ حق ہے، سچی ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی یہ برحق کتاب ہے لیکن اکثریت اس کو نہیں مانتی، جو خسارے اور گھاٹا پانے والے ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو ستون کے بغیر جو تم دیکھتے ہو۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مطیع کیا سورج اور چاند کو، یعنی انسانوں کے لیے اس کے فوائد مسخر کر دیے۔ کل یجری لاجل مسمی، تمام چلتے ہیں وقت مقرر پر۔ یدبر الامر، وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ یفصل الآیات، آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرو۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نازل ہونے کے برحق ہونے کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور مشرک بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ سب سے بڑا معبود اور خالق اللہ ہے، یعنی مشرک کہتے ہی اس کو ہیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے اپنے کچھ اختیارات اس شخص کو دے رکھے ہیں جس کو مشرک پوج رہا ہے، یا یہ کہ مشرک کا جو دوسرا معبود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں بعض چیزوں پر اختیار، یعنی خود ہی اپنے طور پر اختیار رکھتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حالانکہ مشرکین بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سب سے بڑا معبود اور کلی اختیارات رکھنے والا معبود صرف اللہ ہی ہے، لیکن پھر بھی یہ بد نصیب لوگ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چند چیزیں یہاں بیان کی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کی کہ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے جو تم دیکھتے ہو۔ تو یہاں ترکیب کے لحاظ سے اس کی 2 تفسیریں کی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ آسمانوں کے نیچے کوئی ستون موجود نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ تم آسمان کو دیکھ رہے ہو لیکن اس کے ستون بھی تمہیں کبھی نظر آ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچے کسی بھی طریقے سے بنا رکھے ہیں۔ دونوں تفسیریں اس کی جاتی ہیں۔ دوسری بات اللہ نے یہ بیان کی کہ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا اصل استوا عرش پر رکھا۔ تیسری اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت یہ بیان کی ہے کہ اس نے سورج اور چاند کو مطیع کر رکھا ہے، یعنی اللہ کے مطیع ہیں یہ دونوں، اور اس کے فوائد انسانوں کے لیے مسخر کیے ہیں کہ سورج
پورے سال میں اپنا چکر پورا کرتا ہے، جبکہ چاند ہر مہینے میں اپنا چکر پورا کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں، یہ بلکہ تمام سیارے بھی، سب ہی، کلن، تمام ہی اپنے مقررہ مدت پر اور مقرر مدار پر چل رہے ہیں۔ چوتھی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے یدبر الامر، کہ ہر معاملے کی تدبیر اللہ ہی کرتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ بے شک ہم پروگرام بناتے ہیں، لیکن 100% پروگرام اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مخلوقات میں کہاں کہاں طوفان آئیں گے، کہاں کہاں عذاب آئیں گے، کس کس کو اللہ معاف کرے گا اور کب کیا ہوگا، یہ سب تدبیریں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ پانچویں صفت اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ وہ آیات کو بڑی تفصیل سے اور کھول کر بیان کرتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ آخرت کی ملاقات پر یقین کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے مد الارض، جس نے زمین کو بچھا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چھٹی صفت بیان ہو رہی ہے کہ اس نے زمین کو ہمارے لیے ہموار اور متی کر دیا۔ ساتویں بات یہ کی ہے کہ وجعل فیہا رواسیہ، کہ اللہ نے اس میں بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے۔ رواسی، یہ اس کا معنی ہی یہ ہے کہ گاڑی جانے والی چیزیں، وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر گاڑ دیا ہے، یعنی پہاڑ۔ وَأَنْہَارًا، 8ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہاں نہروں کا ذکر کیا ہے کہ نہریں کس طرح بہتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نہروں کی ابتدا پہاڑوں کے پانی سے ہوتی ہے، جس کے پیچھے بظاہر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جہاں سے پانی ہم کہیں کہ یہ ذخیرہ ہے اور یہاں سے بہہ کر آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ پہاڑوں میں سے پانی پیدا کرتا ہے اور نہروں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں اس نے بہایا ہے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، یہ اللہ تعالیٰ کی 9ویں صفت ہے کہ اس نے بنا دیے ہیں تمام پھلوں کے دو دو کے جوڑے، یعنی ہر پھل اور دنیا کی ہر چیز جوڑا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد یعنی اس کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز جوڑا ہے، نر اور مادہ۔ یہ تمام پھول، پھل اور سبزیاں، یہ سب نر مادہ کا جوڑا ہے۔ بعض جوڑے اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ مثلا ایک ہی پھول میں دونوں قسم کی چیزیں موجود ہیں، نر بھی ہیں مادہ بھی ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جو درخت ہوتے ہیں جوڑا جوڑا، جس طرح پپیتے کا درخت ہے اور بھی کئی، یا جس طرح جامن ہے، آم ہے۔ یہ اکیلا درخت اگر ہو تو مشکل سے پھل دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بنا دیتا ہے۔ کھجور ہے، بعض درخت ایسے ہیں جن میں پیوند کاری کرنی پڑتی ہے، بعض ایسے ہیں کیلوں کی طرح جن کے جھنڈ لگانے پڑتے ہیں۔ بہرحال تمام پھل اور تمام چیزیں جوڑا جوڑا ہیں۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپ لیتی ہے رات دن کو، یعنی دن اور رات یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہیں، اور یہ جوڑا ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی 10ویں کاریگری ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ یعنی اللہ نے یہ سب کچھ کیوں بنایا اور کیوں بتایا، تاکہ غور و فکر کرنے والے لوگ اس کو دیکھیں اور اللہ کے بارے میں سوچیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی 12ویں صفت بیان کی ہے کہ اللہ نے، یعنی اس کی قدرت اس طرح کی ہے کہ اس نے زمین اس طرح کی بنا دی ہے کہ ساری ایک طرح کی نہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ، اور زمین میں ٹکڑے ہیں متجاورات، ملے جلے، یعنی کوئی زرخیز ہے، کوئی بنجر ہے، اور کوئی گہرا ہے پانی روک لینے والا، کوئی اونچائی پر ہے پہاڑ کی طرح، یعنی مختلف قسم کے زمین کے ٹکڑے ہیں۔ کچھ شریلی زمین ہے جو کچھ بھی نہیں اگاتی۔ اسی طرح جس طرح زمین مختلف قسموں کی ہے، ایسے ہی انسان بھی ہیں، کوئی بنجر زمین کی طرح کے سخت دل، کوئی زرخیز زمین کی طرح جو دوسروں کو بہت فائدہ پہنچاتے ہیں، کچھ شریلی زمین کی طرح کے ہیں جو کسی کو بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچاتے۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، یہ اللہ تعالیٰ نے 12ویں نمبر پر اپنی صفت بیان کی ہے کہ اللہ نے باغات بنائے ہیں انگوروں کے اور کھیتیاں اور کھجوریں۔
سنوان و غیر سنوان، بیلدار اور غیر بیلدار، یا یوں پڑھ لیں کہ یعنی تنے والے درخت اور بغیر تنے کے، کہ جس طرح آم یہ تنے والا درخت ہے لیکن بعض بیلیں ہیں، جس طرح تربوز کی بیل ہے، خربوزے کی بیل ہے، یہ سب۔ یسقا بماء واحد، یعنی اللہ کی قدرت اس میں کیا بیان ہوئی کہ سب کو ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے، لیکن دیکھیں کہ پیداوار مختلف ہے، آم کا ذائقہ اور ہے، خربوزے کا اور ہے، فائدے ان کے مختلف ہیں۔ پھر دیکھیں کہ آپ ایک نیم کا درخت لگا دیں، ایک آم کا درخت لگا دیں، نہ اس میں مٹھاس آئے گی آم کی، نہ اس میں کڑواہٹ آئے گی نیم کی، حالانکہ دونوں بالکل برابر لگے ہوئے ہیں اور ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، ایک ہی زمین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ کڑواہٹ میں انتہا تک پہنچا ہوا ہے اور وہ مٹھاس میں انتہا تک پہنچا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں اس میں سے بعض کو بعض پر ذائقے میں، یعنی کھانے میں، فائدے میں، اس کا ذائقے مختلف ہیں، ان کے فوائد مختلف ہیں، پھر وہ اپنی افادیت کے حساب سے مختلف قیمتیں رکھتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں عقل کرنے والی قوم کے لیے، چونکہ انصار مدینہ ان کا کاروبار ہی کھیتی باڑی اور باغبانی کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان ساری چیزوں کو بیان کیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا کہ کہا جائے کہ آپ کوئی کھیتی باڑی کرتے رہے یا کچھ اس طرح کا، تاکہ اس لیے یہ آیات بیان ہوئی ہیں، نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان چیزوں کا بالکل کوئی تجربہ نہیں تھا، یہ سب آیات اللہ ہی کی طرف سے اتری۔ تو یہ 12 بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چیزوں کو یہاں ذکر کیا ہے، اور ان کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تو تعجب کرے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، پس تعجب تو ان کی بات پر ہے، أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، جو کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا بے شک ہم نئی تخلیق میں ہوں گے۔ یعنی جس اللہ نے یہ سب کچھ بنایا اور انسان کو بھی بنایا، تو وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ تعجب تو ان کی بات پر ہے جو دوبارہ اٹھنے سے انکار کرتے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی گردنوں میں توق ہے، یعنی توق کہتے ہیں اس لوہے کی زنجیر کو یا لوہے کے کڑے کو جو مجرم کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ لوگ کفر کے توق پہنے ہوئے ہیں، کیونکہ توق کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے وہ زمین کی طرف نہیں دیکھ سکتا، بلکہ اس کا منہ اوپر کو اٹھ جاتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں جب منہ اوپر اٹھا ہوا ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسی کام کا بھی نہیں رہتا۔ تو اس طرح یہ لوگ کفر کے اندر کفر کے توق پہنے ہوئے ہیں کہ ان کو سیدھا راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں بھی ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اب انہوں نے اپنی گردنوں میں خود کفر کے اور عناد کے توق ڈالے ہیں، تو پھر جب یہ مر کر اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں آگ کے توق ڈال دیں گے اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی بھی وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے برائی کو اچھائی سے پہلے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور تحقیق گزر چکی ہیں ان سے پہلے بہت سی مثالیں۔ یعنی یہاں ایک تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سب کچھ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر کفر پر اڑے ہوئے ہیں، گویا یہ مار چاہتے ہیں، سزا چاہتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات کا وعدہ ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔ جس طرح ہم شرارت کرنے والے بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں مار پڑے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔ دوسرا، حقیقی طور پر یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئے گی، عذاب آئے گا، تو پھر لاؤ، کیوں نہیں لاتے؟ تو اس لیے فرمایا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، کہ یہ آپ سے برائی کو جلدی طلب کرتے ہیں، قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے، یعنی دین اسلام ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس منصفانہ مذہب کو چھوڑ کر یہ لوگ بے انصافی اور وہ جہالت کے اندر پڑے رہنے کو چاہتے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، یعنی ان سے پہلے نافرمان بستیوں کی تباہی کی بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور بے شک تیرا رب ضرور لوگوں کو بخش دینے والا ہے ان کے ظلم کے باوجود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب ضرور سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دونوں صفتیں ہی بہت عروج تک ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر بخشنے کی صفت اس میں ہے تو اس کا نام ہے غفار، اور اگر سزا کے بارے میں دیکھا جائے تو قہار بھی اللہ ہی کا نام ہے، کہ جب پکڑنے پہ آئے تو پھر بڑے بڑے جابر اس کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور وہ مالک ہے اپنی رحمت کا اور اپنی بخشش کا، اگر چاہے تو جس کو چاہے بخش دے۔ یا پھر یہ مطلب ہے کہ جو گناہ کرنے والے اللہ کے سامنے تائب ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بخش دیتا ہے۔ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، یعنی انسان سے جب گناہ ہو جائے تو پھر بعد میں وہ بخشش مانگے تو اللہ اس کو ضرور بخش دیتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور ان لوگوں نے کہا جو کافر ہیں، یعنی کافر لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی، ہدایت دینے والا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے لیے بھی ہدایت دینے والے بھیجے اور ان کو نشانیاں دیں، لیکن جب ان لوگوں نے انکار کر دیے تو پھر ہلاک کر دیے گئے۔ تو اے میرے نبی علیہ السلام، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، اللہ کے احکامات کو پہنچانا ہے، تو باقی سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی کے ساتھ ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اٹھاتی ہے ہر مادہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی 13ویں صفت کا ذکر کیا ہے۔ وما تغیض الارحام، اور جو کمی کرتے ہیں رحم، وما تزداد، اور جو زیادہ کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں کہ انسانوں کے بارے میں دیکھیں تو انسانوں کی بھی کتنی تعداد ہے، پھر جنات ہیں، پھر یہ چار پائے ہیں، پھر حشرات الارض ہیں، پھر نہ جانے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی مخلوقات ہیں، پھر پانی کی مخلوقات ہیں۔ تو ان تمام مخلوقات کی جو مؤنث ہیں، مادہ ہیں، اور پھر ان کے رحموں میں ایک بچہ ہے، 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، انڈے دینے والے جانور، بچے دینے والے جانور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کا علم اللہ کے پاس ہے، باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے ہر ایک کا علم کہ کس مادہ کے حمل میں کیا چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما تغیض الارحام وما تزداد، یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ رحموں میں جو بچے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، ایک ہیں یا ایک سے زیادہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بچے کی حالت پہلے وہ یعنی کہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر اس کے اعضاء بڑھتے ہیں، پھر وہ مکمل ہوتا ہے، پھر وہ اس کا وزن بڑھتا ہے، یا بعض ایسے ہوتے ہیں جو وزن بڑھنے کے باوجود وہ پھر موت کی طرف چلے جاتے ہیں یا کمزوری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسی خفیف قسم کی حالتوں کا بھی پورا علم ہے، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ یعنی اب یہی بچے کا ہی دیکھیں کہ خدا نخواستہ اگر بچہ پیدا ہونے سے پہلے بہت بڑھ جائے تو اس کا کیا مسئلہ بنے گا، بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر کام ایک مناسب انداز میں رکھا ہے کہ وہ اتنا ہی بڑھتا ہے جتنا خارج ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال،
وہ جاننے والا ہے غیب کو اور حاضر کو، اور بہت بڑا ہے اور بہت بلند ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 14ویں، 15ویں اور 16ویں صفت بیان کی ہے، یعنی وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور 14ویں صفت یہ ہوئی اللہ تعالیٰ کی کہ 15ویں کہ وہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اور 16ویں نمبر پر یہ ہے کہ متعال کہ وہ سب سے بلند ہے، اس کے اوپر اور کچھ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یعنی یہ 7 آسمان ہیں، پھر بہت بڑا ایک وقفہ ہے، پھر اس کے اوپر اللہ کا عرش معلیٰ ہے، اور پھر اس کے اوپر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی 16 صفات یہاں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے کوئی چھپ کر بات کرے یا ظاہر کرے، یعنی اونچی بات کرے یا آہستہ کرے، ومن هو مستخف باللیل، اور جو شخص رات کے اندھیرے میں چھپ کر کرنے والا ہے، وسارب بالنہار، اور جو چل پھر کر دن کے وقت کام کرنے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی 17ویں صفت ہے کہ اللہ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ کسی کے چھپ کر کرنے کو جاننا یہ تو بہت بڑی خوبی ہے، لیکن اونچی آواز میں جو بات کی جاتی ہے اس کو سمجھنا، اس میں کیا خوبی ہے؟ تو اس میں یہ خوبی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم لوگ اس بات سے عاجز ہیں کہ ہمارے سامنے اگر 2 4 6 8 10 لوگ اکٹھے بولنا شروع ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک ایک بولو، ہمیں نہیں سمجھ آتی، آپ سب اکٹھے بول رہے ہو، نہیں پتہ چلتا کہ کیا کون کیا کہہ رہا ہے۔ جبکہ دیکھیں کہ پوری کائنات کے لوگ ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات بول رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بولی کو علیحدہ علیحدہ سمجھ رہا ہے کہ کس نے کیا کہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے، اور فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی چھپ کر کرنے والا ہو یا دن کے وقت، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں۔ پھر اللہ کی قدرت اور بندوں پر رحمت کس قدر وسیع ہے، فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اور یعنی اللہ ہی کے لیے ہیں حفاظت کرنے والے جو انسان کے آگے ہیں اور پیچھے سے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا اس چیز کو جو لوگوں کے قوم کے اندر پیدا ہو چکی ہے، یعنی قوم کی جو بھی حالت ہے اچھی یا بری، اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل نہیں فرماتے۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل دیں اپنے نفسوں کی حالت کو۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا دینے کا، کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، بس اس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بچانے والا۔ یعنی فرمایا کہ انسان کی حفاظت کرنے والے معقبات، یعنی وہ فرشتے جو باری باری آتے جاتے ہیں، کہ رات کو اور فرشتے ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں انسان کے اعمال، اور صبح کے وقت، فجر کے وقت بدل جاتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز جس نے ٹائم پر پڑھی وہ 2 دفعہ لکھی جاتی ہے، جانے والے بھی لکھتے ہیں، آنے والے بھی لکھ لیتے ہیں۔ اور پھر جب فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ ہم تیرے بندے کو اس حال میں چھوڑ کے آئے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور اس حال میں اس کے پاس پہنچے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو یہ بہت اچھی ایک گواہی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ایسے فرشتے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ایک شخص کے ساتھ کتنے فرشتے متعین ہیں یہ اللہ ہی کو صحیح طرح معلوم ہے، بلکہ بہرحال ایک ایک انسان کے ساتھ کئی کئی فرشتے اللہ تعالیٰ نے مامور کر رکھے ہیں جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے اعمال کو لکھنے والے ہیں، اور کئی ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ اس وقت تک انسان کی نعمت کو نہیں چھینتا جب تک وہ اپنے عمل کی کیفیت کو نہ بدل دے، اور ایسے ہی اگر کوئی شخص تکلیف میں پھنسا ہوا ہے تو اس وقت تک اس پر اچھی حالت نہیں آتی یہاں تک کہ وہ اپنی جو اس کے دل کی کیفیت ہے اس کو بدلے۔ اور جب اللہ کسی قوم کو تکلیف دینے کا، سزا دینے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔
مطلب یہ ہے کہ انسان اب کی حالت اس کے اپنے اعمال کے مطابق ہے. اگر بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کی حالت اچھی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، اگر کوئی برائی کرتا ہے تو حالت بری کر دیتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں پر بھی جب تکلیفیں وغیرہ آتی ہیں تو وہ ان کی بری حالت نہیں ہوتی بلکہ ان کی آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے درجے بلند کر دیتا ہے. جبکہ برے شخص کے اوپر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا مقصد اس کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے کہ یہ شخص ہوش کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. تو یعنی اللہ کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.